اگر آپ بھی گندم کی فصل پر کنگھی کا سپرے کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج کل کئی پیسٹی سائیڈ کمپنیاں سوشل میڈیا پر گندم کو کنگھی سے بچانے کے لیے زہریں سپرے کرنے کی ترغیب دے رہی ہیں، اور بہت سے کاشتکار یہ سوچ بھی رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں کہ کیوں نہ بیماری آنے سے قبل ہی سپرے کر دیا جائے تاکہ فصل محفوظ رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کنگھی کے حملے سے پہلے سپرے کر دینا چاہیے؟ اور ہاں، کیسے پتا چلے گا کہ گندم کی فصل پر جو حملہ ہوا ہے وہ کنگھی کا ہے؟ یعنی آپ کی گندم کی فصل کے پتے پیلے ہو رہے ہیں تو وہ کنگھی کی وجہ سے ہی پیلے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر گندم کے پتے کو پکڑنے سے زرد سے رنگ کا پاؤڈر آپ کی انگلیوں پر لگ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی فصل پر کنگھی کا حملہ ہو چکا ہے۔ اگر پاؤڈر پیلے سے رنگ کا ہے اور کپڑے پر سلائی کی طرح سیدھی لکیر کی صورت نظر آ رہا ہے تو یہ پیلی کنگھی کا حملہ ہے۔ لیکن اگر پتوں پر پاؤڈر بھورے رنگ کا ہے اور پتوں کے اوپر دھبوں کی شکل میں بکھرا ہوا ہے تو پھر یہ پیلی کنگھی نہیں بلکہ یہ بھوری کنگھی ہے۔ ہاں، اگر پتوں کو چھونے سے پاؤڈر آپ کی انگلیوں کو نہیں لگتا تو پھر یقیناً کچھ دوسری وجوہات ہوں گی جن کی وجہ سے آپ کی گندم کے پتے پیلے ہو رہے ہیں۔ تو سپرے کرنے سے پہلے یہ بات ضرور آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ کنگھی کے حملے سے فصل کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ دراصل گندم کو نشو و نما کے لیے جتنی بھی خوراک چاہیے اس کا 70% حصہ گندم کے اس جھنڈے والے پتے میں تیار ہوتا ہے۔ اگر بیماری صرف نچلے پتوں پر حملہ کرتی ہے تو پھر زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر سپرے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ بیماری جھنڈے والے پتے تک پہنچ گئی ہے اور کھیت کے 50% یا اس سے زیادہ حصے میں پھیل گئی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی 15 سے 20% پیداوار خطرے میں ہے، اور اگر یہ بیماری پورے کھیت میں پھیل جائے تو 30 سے 35% تک آپ کی پیداوار کا نقصان ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، گندم پر کنگھی کی بیماری راتوں رات حملہ نہیں کرتی۔ اسے حملہ آور ہونے کے لیے کم از کم 2 ہفتے تک سازگار موسم، درجہ حرارت اور نمی چاہیے ہوتی ہے۔ زرد کنگھی کو حملہ کرنے کے لیے 7 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت چاہیے ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ زرد کنگھی دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں حملہ آور ہوتی ہے۔ اسی طرح بھوری کنگھی کو 15 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے حملے کا زیادہ تر خطرہ فروری اور اپریل تک رہتا ہے۔ لیکن اگر 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس ٹمپریچر ہو تو پھر کنگھی کے حملے کے امکانات کم ہیں۔ ایک اور اہم بات ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ پر درجہ حرارت دیکھ رہے ہیں اور درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ کنگھی کے حملے کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ویب سائٹ پر نظر آنے والا درجہ حرارت اور آپ کے کھیت کے اصل درجہ حرارت میں فرق ہو سکتا ہے۔ کھیت میں چونکہ نمی زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہاں درجہ حرارت کم ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر ان حالات میں بھوری کنگھی حملہ کر سکتی ہے جو کہ زیادہ خطرناک ہے۔ لہذا اگر ویب سائٹ پر درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس ہو تو پھر بھی آپ کو چوکنا رہنا ہے اور کھیت کا باقاعدہ معائنہ کرنا ہے۔ خاص طور پر اگر بارش ہو جائے تو وہ کنگھی کے پھیلاؤ کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ نے کنگھی کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والی ورائٹی کاشت کر رکھی ہے تو پھر آپ کی فصل پر کنگھی کے حملے کے امکانات بہت کم ہیں، اور محکمہ زراعت جن ورائٹیوں کو کاشت کرنے کے لیے تجویز کر رہا ہوتا ہے ان سب میں کنگھی وغیرہ کے خلاف مدافعت موجود ہوتی ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گندم کی ورائٹیوں میں کنگھی کے خلاف قوت مدافعت کم ہو سکتی ہے، اسی لیے محکمہ ان ورائٹیوں کو کاشت کے لیے نامنظور کر دیتا ہے جن میں مدافعت کم ہو۔ اس سلسلے میں آپ گلیکسی کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی کوئی ورائٹی پیداوار میں گلیکسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن چونکہ اب گلیکسی پر کنگھی کا حملہ ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ محکمہ گلیکسی کاشت کرنے سے روکتا ہے۔ خیر، اب ورائٹی کا وقت تو گزر چکا ہے۔ اگر آج آپ کے کھیت میں کنگھی کا حملہ ہو چکا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر آپ نے سب سے پہلے موسم کی پیشن گوئی کو دیکھنا ہے، اور اگر آنے والے 1 سے 2 ہفتوں میں درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جا رہا ہے تو سپرے کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی گرمی بڑھے گی اور درجہ حرارت
30 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جائے گا، کنگھی کا حملہ خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گا اور بیماری رک جائے گی۔ لیکن اگر درجہ حرارت 30 ڈگری سے نیچے رہنے کی پیشن گوئی ہو اور ساتھ نمی بھی زیادہ ہو تو پھر ضرورت کے مطابق سپرے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ نے سارے کھیت پر سپرے نہیں کرنا۔ کنگھی عام طور پر ٹکڑیوں کی صورت میں حملہ کرتی ہے، لہذا جہاں جہاں بیماری نظر آئے آپ نے وہاں وہاں سپرے کرنا ہے۔ ساری فصل پر سپرے کرنا درست نہیں ہے، اس سے ایک تو خرچ آپ کا زیادہ ہوگا اور دوسرا گندم چونکہ ایک کھانے کی چیز ہے، لہذا اس پر بلا جواز اور بلا ضرورت زہر پاشی کرنا درست نہیں ہے۔ لہذا اب آخری بات کہ بیماری آنے سے پہلے سپرے کرنی چاہیے یا نہیں، تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ عام حالات میں بیماری آنے سے پہلے کسی بھی قسم کی سپرے کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی احتیاطاً آپ سپرے کرنا ہی چاہتے ہیں تو سلفر کا سپرے آپ کر سکتے ہیں۔ سلفر کا سپرے کرنے کے 2 فائدے ہیں۔ سلفر ویسے تو ایک غذائی جز ہے جو پودوں کو اپنی نشو و نما کے لیے درکار ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک فنجی سائیڈ یا پھپھوندی کش عنصر بھی ہے۔ اس لیے سلفر کا سپرے کرنے سے ایک تو آپ کی گندم پر کنگھی کے حملے کے امکانات کم ہو جائیں گے، اور دوسرا سلفر کا سپرے کرنے سے گندم کو کسی حد تک غذائیت بھی ملتی ہے جس سے پیداوار میں بہتری آ سکتی ہے۔ ہاں اگر آپ چوکنے نہیں رہے اور بیماری کا شدید حملہ ہو چکا ہے تو پھر آپ یہ زہریں استعمال کر سکتے ہیں۔